اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے انسانوں کی صورتیں اور انسانوں کی شکلیں مختلف رکھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سیرتیں اور صلاحیتیں بھی مختلف رکھی ہیں۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، ایک ہی باپ کی اولاد، سب کے سب ہو بہو ایک شکل کے نہیں ہیں، سب کے سب ہو بہو ایک جو صورت کے نہیں ہیں، کہیں نہ کوئی نہ کوئی ادنا فرق موجود ہے۔ جب ایک ہی ماں باپ کی اولادیں وہ مختلف شکلوں کی ہیں تو مختلف انسان تو مختلف شکلوں کی یقیناً ہوں گے۔ تو اللہ نے مختلف شکلیں رکھی ہیں، مختلف صورتیں رکھی ہیں، جیسے صورتیں مختلف رکھی ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سیرتیں بھی مختلف رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بچے، ایون ٹن پیدا ہونے والے، جڑواں پیدا ہونے والے، ایک ہی لمحات اور ایک ہی طرح کا خون اور خوراک انہوں نے حاصل کی ہے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی صورتیں مختلف، دونوں کی صلاحیتیں مختلف، بہت اوقات دونوں کی جنسیں مختلف، ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے دوسری لڑکی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ دونوں جڑواں بھائی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی صلاحیتیں اور چاہتیں مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف، ان کی خواہشات مختلف، ان کے ذوق اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ ایک کا ذوق یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے کا ذوق یہ کہ میں انجینئر بنوں گا، ایک کا ذوق ہے میں عالم دین بنوں گا، دوسرے کا ذوق ہے میں حافظ قرآن بنوں گا۔ تو گویا کہ ہر ایک کا ذوق مختلف، ایک جو بظاہر نیکی اور تقوی کا پابند اور دوسرا جو عباش اور عیاش۔ تو گویا کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی طرح کی خوراک، ایک ہی طرح کا زمانہ، ایک ہی طرح کی آب و ہوا، اور وہ جڑوں پیدا ہونے والے بھائیوں کی صورتیں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ سیرتیں بھی مختلف نظر آتی۔ اس اختلاف عمل میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بند کر رکھی، یہاں تک کہ دنیا کے سارے عقل مند لوگ، ایک ہی عقل کے معیار کے لوگ اگر دسترخوان پہ اکٹھے کر دیں اور ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھ دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ جو شخص جس کھانے کو سب سے لذیذ کھانا سمجھتا ہے اس پر ہاتھ رکھے، تو آپ دیکھیں گے ایک ہی معیار کی عقل ہے، ایک ہی معیار کا فہم ہے، لیکن جب کھانوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو سب کا ہاتھ مختلف کھانوں پر ہوگا۔ کوئی بریانی پر ہاتھ رکھے گا، کوئی قورمے پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی بروسٹ پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی جو چکن ٹکے پہ ہاتھ رکھے گا، گویا کہ مختلف کھانوں پہ ہاتھ رکھیں گے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ان کی صورتیں مختلف رکھی ہیں، جیسے سیرتیں مختلف رکھی ہیں، ایسے اندر کی چاہتیں اور طبیعتیں بھی مختلف رکھی ہیں۔ کوئی ایک طبیعت دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتی، کوئی ایک دوسرے پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا یار آپ کو قورمہ کیوں پسند ہے، مجھے تو بریانی پسند ہے۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طبیعت کی تقسیم ہے، اس کے ذوق کی تقسیم ہے، اس کا طبیعت و مزاج ایسا ہے، اس کا طبیعت و مزاج ایسا ہے، ہر ایک کا مزاج و طبیعت مختلف نظر آتی ہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالتیں مختلف رکھی ہیں، صورتیں مختلف رکھی ہیں، سیرتیں مختلف رکھی ہیں، اس اختلاف عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ترقی رکھی ہے۔ انسان کی ترقی اختلاف عمل سے ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی، اور یہ سائنس کا اصول ہے، جب دو متضاد قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اب ترقی ہوتی ہے۔ چونکہ آگ اور پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھاپ پیدا ہوتی ہے، آگ پانی کو بجھا دینا چاہتی ہے، جلا دینا چاہتی ہے، اور پانی آگ کو بجھا دینا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جب ٹکراتے ہیں درمیان میں لوہے کی دیوار ہوتی ہے، اب دونوں ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ٹکرانے سے ایک تیسری طاقت پیدا ہو رہی ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں۔ بھاپ پیدا ہو رہی ہے، اسٹیم پیدا ہو رہی ہے، اس اسٹیم سے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اس اسٹیم سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اس اسٹیم سے مشینری چل رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی نظر آتی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ یہ اختلاف عمل جو ہے، یہ صفات اور صلاحیت کا جو اختلاف ہے، یہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ترقی بد کی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔